And that is part of the reason why I have been with IBEX for the past 2 years. It's not a full professional services. آپ جسٹ ایک کمپین رن کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے کال پہ بات کریں, ان کو اپنی چیز سیل کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ ہے ایک پرابلم. باقی اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے تاکہ والمارٹ اور اس طرح کی ڈراپ شپنگ کے اندر اسکیمز ہو رہے ہیں, جتنا مجھے معلوم تھا وہ یہی ہے کہ all you needed was the cards details. لیکن السلام علیکم. فری لانسنگ کے علاوہ اور بہت ساری ہمارے پاس فیلڈ ایسی ہیں جو کہ مارکیٹ میں ورک کر رہی ہیں. اسی سے ریلیونٹ اسٹوریز بتانے کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں مسٹر شفیق. تو آئیے جانتے ہیں کہ ہم اپنی فری لانسنگ کے علاوہ ایسا کون سا کیریئر ہے جو وہ بلڈ کر سکتے ہیں. تو بھائی کا جو ہے وہ تعلق ٹوٹلی کال سینٹر سے ہے, IBEX میں اس ٹائم کام کر رہے ہیں. تو آئیے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم مسٹر شفیق صاحب. وعلیکم السلام جی. الحمدللہ. تو سر ہمارے تھوڑی نالج میں اضافہ کیجیے گا کہ آپ کتنے عرصے سے کال سینٹر میں کام کر رہے ہیں اور آپ کیا نالج ہے, آپ ہماری آڈینس کے لیے کیا انسائٹس پرووائڈ کرنا چاہیں گے اس بارے میں؟ پہلے جی السلام علیکم. پھر it's been almost 2 years that I've been working with IBEX اور اچھا سفر ہے. But yeah, there's a lot that is yet to be discussed. We will talk about it. Let's go with the first question. تو سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو کیسے خیال آیا کہ آپ نے اپنا کیریئر پاتھ ہی یہی چوز کرنا ہے. تو سب سے مشکل چیز یہ ہوتی ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف کو مکمل کرنے کے بعد اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ اس نے اپنا کیریئر چوز کرنا ہوتا ہے. تو مجھے یہ جاننے میں زیادہ دلچسپی رہے گی کہ آپ سے کہ آپ نے اپنا یہ کیریئر پاتھ کیسے چوز کیا. کیریئر پاتھ کال سینٹرز کو چوز کرنا میرے لیے ٹوٹلی ایک یو کین سے واز ناٹ اے ڈیسیژن, اٹ واز مور لائک این اپرچونیٹی. میں یہاں سے لاہور نکلے تو اسی موڈ سے تھے کہ جانا ہے اور وہاں پہ کسی سافٹ ویئر ہاؤس کو جوائن کرنا ہے. I'm an engineer by the way. اور لاہور پہنچ کے پتہ چلا کہ سافٹ ویئر ہاؤسز میں گھسنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا سمجھا جاتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں لیکن 4 سال ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ بس نہ ہی پوچھیے. یونیورسٹی جا رہے ہیں, کلاسز بنک کر رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, بالکل توجہ نہیں دی جا رہی. میری فیلڈ IT ہے اور اس میں the one thing that you can't skip is practicing or knowing the craft that you're studying. آپ اگر IT پڑھ رہے ہو تو آپ کو IT کی فیلڈ میں ایکسپیرینس ہونا چاہیے, آپ کو اس کی پریکٹس ہونی چاہیے, آپ کو چیزیں آنی چاہیے. اٹس ناٹ لائک آپ یونیورسٹی سے گریجویشن کر کے نکلو گے اور آپ کو جاب مل جائے گی, نہیں. اٹس آل اباؤٹ اسکل. کام آئے گا تو ہی کام ملے گا. دیکھیں اس میں نا ایک چیز یہ سب سے میٹر کرتی ہے کہ کال سینٹر ابھی آپ جیسے بات کر رہے ہو تو ہمارے مارکیٹ میں بہت سے ایسے کال سینٹرز ہیں جو ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو آپ کی جیسی فیلڈ ہے وہ انجینئرنگ ہے, تو آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام نہیں کر رہے آئی گیس. تو مجھے اب تھوڑا سا یہ بتاؤ کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کو یہ کیسے وہ چوز کر سکتا ہے کہ اس نے اس ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کرنا ہے, یا پھر ہمیں جو کال سینٹر انڈسٹری ہے اس کے لیے ہمیں الگ سے کوئی ریلیونٹ کورسز کرنے پڑتے ہیں جوائن کرنے کے لیے. اور اس ٹائم آپ نے جس کال سینٹر کو جوائن کیا ہوا ہے لائک IBEX کو آپ نے اس ٹائم کام کر رہے ہو, تو ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں؟ کال سینٹر انڈسٹری میں جانے کے لیے آپ کو بہت زیادہ کچھ اسکلس کی ضرورت نہیں ہے. دا اونلی تھنگ یو نیڈ از اے گڈ گرپ آن دی انگلش لینگویج. یو نیڈ ٹو بی فلوئنٹ ان اٹ when speaking, and if you have good English speaking skills or we can say communication skills, you can join the call center industry. It's not rocket science. آپ کو انگلش آتی ہے, you're good enough. آپ ساؤتھ پنجاب کے رہنے والے ہو, تو مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ کو اپنی انگلش پالش کرنے کے لیے کتنی ہرڈلس کا سامنا کرنا پڑا, اور IBEX جیسے کال سینٹر میں آپ اس ٹائم ورک کر رہے ہو تو وہاں پہ آپ کو کس طرح کی ڈیفیکلٹیز کا سامنا کرنا پڑا تھا؟ دیکھیں ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ سب سے بڑا جو ہمارا ساؤتھ پنجاب کی ریجن جو ہے وہ ایشو فیس کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو انگلش پڑھائی جا رہی ہے ایز اے سبجیکٹ, ناٹ ایز اے لینگویج. اور ہمارے پاس سب سے بڑی جو پرابلم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ انگلش پڑھ تو رہے ہو بٹ آپ کے پاس میڈیمز نہیں ہیں اس انگلش کو پریکٹس کرنے کے لیے. پرانے زمانوں میں اگر ہم جائیں اور اگر ہم ہمارے گورنمنٹ اسکولس کی بات بھی کریں تو اسپیچ کمپٹیشنز ہولڈ کیے جاتے ہیں,
بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن میں آپ کو انگلش بولنی سیکھنی پڑ رہی ہوتی ہے، وہ ہمارے پاس پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس میں نہیں ہوتی. اور ساؤتھ پنجاب میں سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس اتنے ہیں کہ جن کی کوئی انتہا نہیں ہے. اور ان پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس کا جو سب سے بڑا گول ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جی آپ کو رٹا لگوانا، آپ سے نمبر نکلوانا، آپ نے بورڈ میں نمبر لیا، یو آر ٹاپ پرفارمر، اور ہمارے جو اسکول ہے اس کی پبلسٹی ہو گئی ہے. دیٹس آل وی نیڈ. یہ ہے ایک پرابلم. باقی اگر میں اپنی بات کروں تو میرے لیے آئی تھنک آئی ایم ون آف دا فیو پیپل فرام آور کلاس جو کہ یہاں پہ لودھرا میں ہم لوگ پڑھے، اینڈ دیز پیپل آر ون آف دیم. بہت ہی کم لوگوں میں سے ہوں جن کو انگلش آتی ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے اسکول نے کچھ دیا، وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ مجھے آس پاس کے لوگوں نے کچھ دیا، وہ اس وجہ سے ہے کہ میں نے اپنی انگلش کو پریکٹس کیا. اور اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے، میرے پاس جو چیز تھی جس وجہ سے میری انگلش تھوڑی بہتر ہوئی وہ یہ ہے کہ آئی گاٹ انٹروڈیوس ٹو واٹس ایپ گروپس، انٹرنیشنل واٹس ایپ گروپس، جہاں پہ آپ کے پاس دوسرے ملکوں کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایڈ ہوتے ہو، یو ہیو کنورسیشنز ود دم، یو کمیونیکیٹ ود دم. دیٹ از ہاؤ آئی امپروو مائی. دیکھیں اپنی نا کسی سے بات کریں نا کہ ہم اپنی انگلش کو اچھا کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے بات کی جاتی ہے کہ آپ انگلش موویز دیکھو، ہالی ووڈ موویز دیکھو، اس کے علاوہ آپ نیوز پیپر پڑھو، ڈان نیوز پیپر پڑھو. آنیسٹلی میں نے بہت موویز دیکھی ہیں، مگر مجھے جب تک میں نے کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کیا نا، میرا ایکسنٹ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوا. انگلش سمجھ تو آ جاتی ہے، لسنر بھی اچھی ہو جاتی ہے، آئی ایم اے گڈ لسنر، مگر کمیونیکیٹ کرتے ہوئے ابھی بھی مسئلہ ہوتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایسا کوئی اس طرح کے کورسز وغیرہ آپ نے کیے ہیں، یا کسی سے آپ نے کمیونیکیشن کیا ہے، یا پھر آپ ٹوٹلی جس طرح آپ بتا رہے ہو کہ آپ نے لوگوں سے گروپس کے اندر کمیونیکیٹ کیا ہے تو اس وجہ سے آپ کی انگلش اچھی ہوئی ہے؟ دیکھیں آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ انگلش آنا اور انگلش کو بول پانا بہت ہی مختلف چیزیں ہیں. آپ کو انگلش آتی ہے، یو نو دا بیسک سینٹینس اسٹرکچر، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ یاد بھی کر سکتے ہو، وہ آپ کتابوں سے پڑھ بھی سکتے ہو، اس میں آپ ہیلپ بھی لے سکتے ہو. لیکن اگر آپ نے اپنی انگلش اچھی کرنی ہے اور بہت ہی زیادہ اچھی کرنی ہے تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کو پریکٹس ہی کرنی پڑے گی. یو نو دے سے پریکٹس میکس پرفیکٹ. ٹھیک ہے. ایک اور چیز بفور وی گو اینی فردر، آپ نے بولا کہ ایکسنٹ بنانا. ایکسنٹ آپ کا ہونا از ناٹ نیسسری. اف یو ہیو اے نیوٹرل ایکسنٹ، اف یو پروناؤنسنگ دا ورڈس کریکٹلی، تو آپ کے پاس ایکسنٹ کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. آپ کال سینٹر انڈسٹری میں جا رہے ہو، کہیں بھی جا رہے ہو، ایز لانگ ایز یو پروناؤنسنگ دا ورڈس کریکٹلی یو گڈ انف. ایکسنٹ کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا آپ یہ بتائیں کہ آپ لاہور میں رہتے ہو، آپ آئی بیکس میں جاب کرتے ہو، تو اس کے علاوہ ہمارے پاس لاہور میں کون کون سے ایسے کال سینٹرز ہیں جو اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور ہمارے پاس کون کون سی ایسی سروسز ہیں جو پرفارم کر رہے ہیں؟ تو اس میں نے جو پرسنلی میں نے کافی سنا ہے کہ جب بھی میں کال سینٹر کا نام سنتا ہوں اور تو سب سے پہلے میرے مائنڈ میں ایک جو ورڈ آتا ہے نا وہ آتا ہے اسکیم. تو ہم اس چیز کو جو ہے تھوڑا پازیٹیو وے میں لانا چاہ رہے ہیں، جس میں آپ میری بھی تھوڑی انفارمیشن کو انکریز کریں گے اور تھوڑا سا لوگوں کو بھی یہ بتائیں گے کہ کس طرح کے کال سینٹرز جو ہیں وہ ورک کر رہے ہیں. دیکھیں اب کال سینٹرز کی دنیا میں اگر ہم چاہیں تو کال سینٹرز کی دنیا میں بہت سی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں. آپ کے پاس بہت زیادہ اسکیمز بھی ہوتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال ہمارے ملک کی ہے، سبا لوڈ والی، کہ آپ کو کال آئی، آپ کو میسج آیا جی میں صبح بات کر رہی ہوں اور میرے نا حالات خراب ہیں، آپ مجھے لوڈ کرا دو، میرا بھائی ہاسپٹل میں، میں آپ کو واپسی پیسے دے دوں گی یا واپسی کرا دوں گی. جو اسکیم آپ کے پاس کال سینٹرز ہیں ان کی اسکیم بالکل ایسے ہی ہے. اسکیم کیا ہے؟ یہاں پہ بیٹھ کے ریچ آؤٹ ٹو گورے یا انگریز، آپ ان کو بہت سی چیزوں میں فول آؤٹ کرتے ہو. آپ ان کو بتاتے ہو کہ جی آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو گیا، آپ کا یہ ہو گیا، آپ کا وہ ہو گیا، ہم آپ کو یہ سروس دیں گے، وہ سروس دیں گے. اور اس کا پرپز ہوتا ہے گوروں کے کارڈز کی ڈیٹیلس نکالنا. ونس یو ہیو ایکسیس ٹو دا ڈیٹیلس آف دا کارڈ، آپ کا اے ٹی ایم کارڈ بھی اگر اف یو ہیو دا فل نمبر، ایکسپائریشن ڈیٹ اور اس کا سی وی وی کوڈ، تو یو کین ایڈ دیٹ کارڈ آن اینی سائٹ اینڈ یو کین میک یور پرچیسز. تو یہ کہنا کہ لاہور میں کتنے ہیں، آئی ایم ناٹ شیور، بہت سے ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ہاں کہہ سکتے ہیں کہ ہیں اور کافی ہیں. ہوتی ہے کہ میرے کچھ فرینڈ جو ہیں وہ کال سینٹر میں جاب کر رہے ہیں، تو اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجھے بتاتے ہیں کہ
اب یہ چیز اسٹرکٹ ہو چکی ہے اور آپ کو لازمی نہیں آپ کے پاس کارڈ کی ڈیٹیلز ہونی چاہیے, اس کے علاوہ آپ کے پاس لوکیشن بھی ایسی ہونی چاہیے, ایون کہ آپ لوگ کوئی میرے خیال سے پوسٹل کوڈ وغیرہ یہ وہ ایریا کا وی پی این بھی آپ نے یوز کر رہا ہوں, تو تب جا کے آپ کی چیز کام کرتی ہوتی ہے. تو میں یہ چیز ویڈیو میں نہیں لانا چاہوں گا, مگر میں اپنی ایک نالج کے لیے انکریز کرنا چاہ رہا ہوں کہ جتنے بھی کال سینٹرز کام کریں, آپ اپنی بات کی کہ آپ کے پاس جسٹ کارڈ ڈیٹیلز ہونی چاہیے اینڈ یو کین پروسیڈ, مگر آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اب یہ چیز ویسی ہے, اتنی آسان ہے جیسے ہم بات کرنے میں ایزی لگ رہی ہے. دیکھیں جی, ہم رہ رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں. سائبر سیکیورٹی آج سے 10 سال پہلے جتنی مضبوط تھی, آج اس کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ مضبوط ہے. اور ہر بینک یا ہر فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کا یہ گول ہوتا ہے کہ وہ اپنے کسٹمرز کی پرسنل انفارمیشن کو سیف رکھے. تو جتنا مجھے معلوم تھا وہ یہی ہے کہ آل یو نیڈیڈ واز دا کارڈس ڈیٹیلس. لیکن ہاں, اگر کچھ چیزیں اور امپلیمنٹ کر دی گئی ہیں تو دیٹس بیکاز آف سائبر سیکیورٹی. بینکس ان چیزوں کو بھی دیکھ رہی ہیں کہ کارڈ کہاں سے یوز ہو رہا ہے, کیسے یوز ہو رہا ہے, کون سی سائٹ پہ یوز ہو رہا ہے. پاکستان کی ہم مثال لیتے ہیں, جب بھی آپ نے آن لائن اپنا کارڈ یوز کرنا ہو تو بینکس یوزلی سینڈ یو این OTP اور ویریفیکیشن کوڈ, کہ آپ وہ ڈالو گے تو پھر آپ کی ہوگی. یا کئی کیسز میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی پرچیز کر رہے ہو تو بینک والے آپ کو کال کرتے ہیں, یا کہیں پہ آپ پیسے ٹرانسفر کر رہے ہو تو بینک والے آپ کو کال کرتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمیں ویریفیکیشن دو یا ہمیں بتاؤ کہ یہ پرچیز آپ ہی کر رہے ہیں یا نہیں. تو کارڈنگ کی بات اگر کی جائے ٹھیک ہے, اس میں پہلے لوگوں نے ایسے کیا, اب چیزیں چینج ہو چکی ہیں, بٹ ہم شور کے جن لوگوں نے اسکیم کرنا ہے, 2 نمبری کرنی ہے, ان کے پاس ان کے طریقے ہوں گے. ہاں, میں نے یہ بھی سنا ہے کہ بائی پاس ہو جاتا ہے OTP, ٹھیک ہے, مگر وہ اب میجرلی مجھے لگتا ہے کہ وہ جو بڑے لیول پہ ٹاپ لیول پہ یہ کام کر رہے ہیں وہ چیز کرتے ہیں. مگر مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی سنا تھا کہ والمارٹ اور اس طرح کی ڈراپ شپنگ کے اندر اسکیمز ہو رہے ہیں. میں نے ایون کہ یہ بھی سنا تھا کہ آج سے 6-7 منتھ پہلے کہ کوئی بھی آرڈر اگر پلیس ہوتا ہے والمارٹ کے اوپر, یا کوئی بھی کسٹمر بن کے یہ کرتا ہے, کارڈ ڈیٹیلز ڈال کے کرتا ہے, تو لوگ پوری انوینٹری پرچیز کر رہے ہیں, امیزون پہ سیل کر رہے ہیں, والمارٹ سے پرچیز کر کے کارڈنگ کے پیسے سے, تو چارج بیک بھی لگتا ہے, اس سے ان کے امیزون کے اکاؤنٹس بند ہوتے ہیں. تو اس کی یہ والی کیا سٹوریز ہیں, آیا کہ یہ سچ ہے یا نہیں؟ ناٹ شیور کہ آئی نو ہول اسٹوری, لیکن اگر بات کی جائے کسی, آپ مثال لے لیتے ہیں والمارٹ کی سائٹ پہ کوئی بھی پروڈکٹ ہے, انلیس اٹس مارکیٹ پلیس یا کوئی تھرڈ پارٹی سیلر ہے, اگر اس پروڈکٹ کو فلفل والمارٹ خود کر رہا ہے تو دیر از آلویز اے کوانٹٹی لمٹ, کہ آپ ایک ہی بار میں ایک پروڈکٹ کی پرچیسنگ جو ہے وہ کوانٹٹی کتنی میں کر سکتے ہو. یوزلی والمارٹ لمٹس اٹ اینڈ آلموسٹ ایوری سائٹ ڈز, اینڈ دیٹ از اے وے ٹو میک شیور کہ آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ بہت سے لوگوں کو اویلیبل ہو. لیکن ڈراپ شپنگ کے اسکیمس کے اوپر اگر ہم آئیں تو وہ بہت ہی مختلف طریقے سے ہوتے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے ایک اسکیم ہوا امیزون پر. اسکیم کیا تھا کہ اس میں لوگوں کو بہت ہی لو پرائس پہ PS5 کنٹرولرز آفر کیے گئے. فرض کریں ہم ناٹ شیور کہ اس کی پرائس کتنی ہے, بلیٹ سے اس کی پرائس تھی $500. امیزون پہ وہ پروڈکٹ لسٹ ہوئی $300 میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو آپ کی ٹریکنگ انفارمیشن ہوتی ہے یا کیریئر ٹریکنگ ہوتی ہے, وہاں پہ چلتا ہے لیٹ سے FedEx چلتا ہے یا USPS چلتا ہے, وہ ٹریکنگ انفارمیشن یا ٹریکنگ نمبرز بھی آپ فیک پرچیز کر سکتے ہو. یہاں تک کہ اسکیمز ہو رہے ہیں. اب امیزون کے جو سین ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو قریب آئی تھنک 15 دنوں میں پیمنٹ ریلیز کر دیتا ہے. تو لوگوں نے کیا کیا, تھوڑی پرائس پہ وہ پروڈکٹ آفر کی, بہت زیادہ آرڈرز آئے, ان پہ فیک ٹریکنگ نمبرز لگائے, 15 دن میں امیزون سے پیسے کلیئر ہوئے, دے ور گون. اچھا, اسی سے ریلیونٹ جو سٹوریز ہیں نا وہ میں نے بھی سنی ہوئی تھیں کہ لوگ امیزون پہ یہ کام کر رہے ہیں, اور آئی گیس اس کو عام الفاظ میں کوئی کبوتر ٹرک کہتے تھے شاید, ٹھیک ہے. تو ہمارے اسی ساؤتھ پنجاب میں کروڑ پکا میں اور لودھرا میں کافی 3-4 لوگوں نے $1 بلین تو نہیں, ملین میں لازمی کمائے ہیں اس سے, تو ان کے اکاؤنٹس بھی بند ہوئے ہیں. اس کی ریزن یہ ہے, مجھے تھوڑا سا اس سے میں اویئر ہوں کہ میں تھوڑا خود بھی جو ہے ان ہو رہا ہوں امیزون کے اوپر. تو مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آئی بیکس اور اس طرح کے جو میجر لیول پہ کال سینٹر جو ہے ورک کر رہے ہیں, تو آئی ڈونٹ پریفر کہ آپ اپنی تھوڑی سی انسائٹس وغیرہ اتنی ڈیپلی بتائیں, تاکہ کہ آپ امپلائی ہیں ان کے, آپ کی لازم بات ہے آپ نے کوئی کانٹریکٹ وغیرہ سائن کیا ہوا ہوگا.
مگر تھوڑا سا اس کے اوپر لائٹ ڈالیں کہ اور اس کے علاوہ اور کون کون سی سروسز ہیں جو اس ٹائم آئی بیکس پرووائڈ کر رہا ہے, اور یہاں پہ ایک پروفیشنل کیریئر کیسے بلڈ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں آئی بیکس جیسی کمپنی یا کال سینٹرز کی جو کمپنی ہیں ان کو میجورٹی آف دا پیپل اس لیے جوائن نہیں کرتے کہ اس میں آپ نے ایک پروفیشنل کریئر بنانا ہے. آل دو دیر از پوٹینشیل فار بلڈنگ اے پروفیشنل کریئر ان دس فیلڈ. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جو 15-20 سال سے اسی فیلڈ میں ہیں اور وہ چیزوں کو مینیج کر رہے ہیں. دیر آر مینیجریل پوسٹس. بٹ اس فیلڈ میں بیکاز دیر از اے لاٹ آف یو کین سے لوگ بہت زیادہ ہیں, جہاں پہ ایک چیز اگر آپ اپنا ایک آفس بناتے ہو, لیٹس سے یو اسٹارٹڈ اے بیکری پہ آپ کو کتنے لوگ چاہیے؟ 5 لوگ چاہیے. لیکن کال سینٹر کی انڈسٹری میں دا مور دا پیپل یو ہیو دا بیٹر دا سروسز یو کین پرووائڈ. کہ آپ کی کیمپین جتنی بڑی ہوگی, لوگ جتنے زیادہ ہوں گے اتنا ہی آپ کماؤ گے. پھر ان چیزوں میں آ کے دا پوٹینشیل فار گروتھ سلو ہو جاتا ہے. آلدو دیر از پوٹینشیل فار گروتھ, آپ کو پروموشن ملے گی, آپ آگے بڑھو گے, لیکن کمپٹیشن زیادہ ہے. اور جہاں پہ آپ کو ایک دوسری جگہ پہ 5 مہینے یا 6 مہینے یا 1 سال لگ رہا ہے, یہاں پہ آپ کو 2 سال 3 سال لگیں گے. ٹائم زیادہ لگتا ہے. باقی اگر آپ کا شروع کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کبوتر ٹریک ہے, اسکیمز کیے جا رہے ہیں, ان کو کال سینٹرز کیسے ڈیل کرتے ہیں, یا آپ کی جو کسٹمر سروس کمپنیز ہیں یہ کیسے ڈیل کرتی ہیں. تو میں آپ کو مثال دیتا ہوں, پراپر ایک سمجھاتا ہوں کہ پروڈکٹ آپ یہاں پہ بیچ رہے ہو, یہاں سے آپ نے خریدی ہے, ٹھیک ہے, اور 20 میں آپ کا یہ ایک سیلر اکاؤنٹ ہے, یہاں سے ٹریفک آ رہی ہے, آپ آرڈرز لے رہے ہو, یہاں سے آپ ان کو فلفل کر رہے ہو. ڈراپ شپنگ کا ایک اسکیم جو موسٹلی وجہ بنتا ہے ڈراپ شپرز کے اکاؤنٹ کلوز ہونے کی, وہ یہ ہوتا ہے کہ پروڈکٹ ادھر گئی, یہاں پہ فلفل ہو گئی, یہاں سے آپ کو پیسے آ گئے, آپ نے جہاں سے خریدی تھی وہاں پہ آپ جاتے ہو, وہاں پہ کلیم ڈالتے کہ بھائی مجھے یہ پروڈکٹ نہیں ملی. آپ نے یہاں سے بھی پیسے لے لیے, وہاں سے بھی پیسے لے لیے, جہاں پہ $10 آنے تھے وہاں پہ آپ کو $20 آ رہے ہیں. اور جب بات آتی ہے کال سینٹرز کی, یا موسٹلی کال سینٹرز ان چیزوں کو کیسے ڈیل کرتے ہیں, آئی نو ون وے ٹو ڈو اٹ, لیکن اور بھی ایم شور کے طریقے ہوں گے. دیر از این الگوریتھم دیٹ موسٹ آف دیز کمپنیز ہیو. اس میں ان چیزوں کو بھی دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آرڈر کہاں سے پلیس ہو رہا ہے, اور آرڈر اگر وہاں سے پلیس ہوا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے فلفل کر دیا ہے, تو اس بندے کی کیا عادت ہے, کیا یہ بندہ ایک ٹرینڈ پہ ہے کہ ہر بار ہی جب آرڈر فلفل ہوتا ہے تو یہ آتا ہے اور یہ ریفنڈ لیتا ہے, ٹھیک ہے. اب موسٹلی کمپنیز کیا ہوتی ہیں, وہ بیئر کرتی ہیں 10%, میکسیمم 15%, کہ ٹھیک ہے اس نے $100 کی پرچیسز کی ہیں, تو یہ ہم سے $10 یا $15 کا آ کے ریفنڈ لے لے تو وہ اوکے ود دیٹ. لیکن اگر وہ ریفنڈ اماؤنٹ اس سے زیادہ بڑھ رہی ہے تو پھر کمپنیز آپ کے پیچھے آتی ہیں کہ نہیں یار, ہماری سروسز اتنی بھی بری نہیں ہے جتنا تم کہہ رہے ہو. کہ اگر ہم $100 کی پروڈکٹس بھیج رہے ہیں تو لازمی نہیں ہے کہ اس میں سے ہماری, مطلب ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں سے ہماری 20 یا 30 یا $40 کی یا $50 کی یا پورے $100 کی پروڈکٹ آپ تک پہنچ ہی نہیں رہی. دیٹ واز ون وے ٹو ڈو اٹ. اور کال سینٹرز کے پاس بھی کافی سارے ایسے میجرز ہوتے ہیں جن کو دیکھا جاتا ہے پہلے بفور یو نو اسسٹنگ سچ کسٹمرز, یا ان چیزوں کو کیسے ہینڈل کرنا ہے, وہ ان کے پاس ہوتا ہے, بہت کچھ ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ شیور آئی کین ٹاک اباؤٹ اٹ ڈیپلی. بیٹر ہے کہ ہم اس بارے میں بات اب زیادہ ڈیپلی نہ کریں, کیونکہ ہم سب کچھ جو ہے اپنی ویڈیو میں نہیں ظاہر کر سکتے. اچھا, اس میں نا ایک اور آپ جیسے بات کر رہے تھے کسٹمر کیئر کی, اب آپ نے بات کی کہ اپنی کمپنیز نے اپنا سیف اینڈ بھی دیکھنا ہے, کسٹمر کا بھی دیکھنا ہے. مگر جو میجرلی مجھے یہاں تک آئیڈیا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اسکیم کر کے یا کسی کارڈ چوری کر کے کوئی آرڈر پلیسمنٹ ہو رہی ہے, تو اب ان کا سسٹم اتنا جو ہے گرو ہو چکا ہے کہ وہ لوگ چارج بیک لیتے ہیں. اس کی سب سے میجر جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی نے بھی کسی وال مارٹ پہ یا امیزون پہ جا کے اس نے آرڈر پلیسمنٹ کی ہے, تو جس بھی پرسن کا کارڈ اس نے یوز کیا ہے تو وہ ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ آ کے چارج بیک لازمی کلیم کرتا ہے. اس کی جو ہے رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ سسپینشن ہوتی ہے اکاؤنٹ کی. اور آئی گیس سو کہ وہاں پہ ان کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی اس کا پولیس وغیرہ کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا سین ہوتا ہوگا. تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟
دیکھیں جب بات آ جاتی ہے نا انٹرنیٹ کی، یہاں پہ چیزیں بہت زیادہ کمپلیکیٹ ہو جاتی ہیں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا ان پرسن، اس نے آپ کو بولا یار مجھے 1000 روپیہ دو، یا آپ کی وہ چیز چرا کے چلا گیا تو دیر از اے CCTV کیمرہ، آپ اس سے دیکھ لو گے. یا آپ کے پاس کوئی آئی وٹنسز ہوں گے، آپ ان کی ہیلپ لے لو گے اور آپ بندہ پکڑ لو گے. نہیں، سائبر دنیا جو ہے یا جو انٹرنیٹ کی دنیا، اس میں بندوں کو ڈھونڈنا پکڑنا بہت مشکل ہے. اب میجورٹی آف دا کمپنیز نو کہ اگر ہم امریکہ میں بیٹھے ہیں اور ہم وہاں پہ اپنی ایک ویب سائٹ رن کر رہے ہیں اور اس پہ آرڈر کو پلیس ہوتا ہے پاکستان سے، تو دیر از اے منیمل چانس کہ وہاں سے کوئی آئے گا اور وہاں سے ایک پراپر کوئی پرچہ ہوگا اس بندے پہ اور اس کو یہاں پہ ڈھونڈا جائے گا، ٹریک کیا جائے گا اور اس کو پکڑا جائے گا. موسٹلی دیٹ ڈزنٹ ہیپن کہ اگر آپ کو چارج بیک لگا یا آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو گیا تو دیٹس اٹ، یو آر سیف، آپ اپنے ملک میں بیٹھے ہو، ایزی بیٹھے ہو. لیکن یہ جو کمپنیز ہیں ان کی سائٹس پہ ان کے کافی سارے الگوریدمز ہوتے ہیں جو ان چیزوں کو ٹریک کرتے ہیں، اس چیز کو پریونٹ کرنے کے لیے، اس چیز کو روکنے کے لیے کہ ہماری سائٹ پہ کوئی اللیجٹمیٹ آرڈرز یا اللیجٹمیٹ پرچیسز نہ ہوں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں ریگارڈنگ دا کمپنی دیٹ آئی ایم ورکنگ ود. وہ یہ ہے کہ جب بھی آرڈر پلیس ہوتا ہے، فرسٹ آف دا منی گوز آن ہولڈ، اماؤنٹ ہولڈ پہ جائے گی. اس کو وہاں پہ ایٹ لیسٹ 1 یا 2 دن رکھا جاتا ہے. نام اس کو یہ دیا جاتا ہے کہ ہم آپ کے آرڈر پہ کام کر رہے ہیں. اور وہ ہولڈ اس وجہ سے ڈالا جاتا ہے کہ اگر بینک نے اس چیز کو یا اس ٹرانزیکشن کو ڈسپیوٹ کرنا ہے، اگر کسٹمر کے اینڈ سے وہ چارج آتھرائزڈ نہیں ہے، تو اگر بینک کی طرف سے ڈسپیوٹ ہوگا تو آرڈر کینسل ہو جاتا ہے. اور سم ٹائمز ایون کہ ان اکاؤنٹس کو بھی بین کیا جاتا ہے جیسے کہ آپ کہہ رہے ہو. تو اس میں نا ہم لوگ تھوڑا سا اس طرف جائیں گے کہ لاہور میں آپ نے 2.2 یا 2.5 ایئر آئی گیس آپ کو ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو آپ کو اپنے ہی فیلڈس ایک کے علاوہ اور کون کون سے ایسے کال سینٹرز کے آپ کو پروفیشن نظر آئے ہیں جو کر رہے ہیں؟ میرے مائنڈ میں جو ایک چیز آتی ہے وہ یہ ہے، آج کل ایک اور جو اسکیم آئی گیس رن کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کالز کر کے اپنے فون سیل کرتے ہو. آئی ڈونٹ نو کہ اس کمپین کا کیا نام ہے، وہ آپ کو بیٹر آئیڈیا ہوگا. میں نے جو اس کے بارے میں یہ سنا ہوا ہے کہ لوگ یہ جیسے کوئی آئی فون نیا لانچ ہوتا ہے تو لوگ اس کو سیل کرتے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ انسٹالمنٹ پہ آپ پرچیز کر لو، یا پھر آپ کو یہ ہاف پرائز ملے گا، یا پھر آپ کو یہ ڈسکاؤنٹ آفر کیا جائے گا، یا آپ کو کوئی اور ڈسکاؤنٹ آفر کیا جائے گا. تو وہ آئی فون جو ہے وہ سیل ہوتے ہیں دبئی میں آ کے ایز اے JV آئی فونس. تو اس طرح کے کال سینٹرز جب ورک کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کس پروفیشن میں آتے ہیں؟ یہ بھی ٹوٹلی اسکیم کنسیڈر کیا جائیں گے یا پھر آپ کے مائنڈ میں کچھ اور سٹوریز ہیں اس سے ریلیٹڈ؟ سوری، مجھے شروع کا جو پارٹ تھا وہ سمجھ نہیں آیا. آپ کہہ رہے تھے آئی بیکس کر رہے ہیں یا کال سینٹر؟ نو جنرل کوئی کال سینٹر ورک کر رہے ہیں، اس کی بیک سٹوری یہ ہے کہ وہ آئی فون سیل کرتے ہیں ڈسکاؤنٹڈ پرائز میں. تو اس میں یہ کس طرح ورک کرتے ہیں کہ وہ کوئی نہ کوئی ڈسکاؤنٹ آفر کرتے ہیں کہ آپ کو آئی گیس ایک آئی فون اگر 1200 کا ہے، اس کی اوریجنل ویلیو ہے تو وہ 600 میں یا 500 میں سیل ہوگا. اس کے بعد وہ والا آئی فون جو ہے اس کے پاس کسٹمر کے پاس اوریجنل آئی فون نہیں جانا، تو مگر وہ کسی مرچنٹ کے تھرو اسے پیمنٹ لے لیتے ہیں، یا پھر اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس جو آئی فون یہ ہے، لائک آپ نے آرڈر کیا تھا 14 Pro Max، آپ کو مل گیا 13 Pro Max، تو وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ ہمیں اس ایڈریس کے اوپر آپ ہمیں واپس سینڈ کر دو، ہم آپ کو آپ کی اماؤنٹ جو ہے وہ ریٹرن کر دیتے ہیں، یا پھر آپ کو اوریجنل آئی فون آپ کو بھیج دیتے ہیں. دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے کہ یہاں پہ وہ ہم دیر از اے سیئنگ ہمارے پاس کہ انگلش اور انگریزی دا جتنے لگتا ہی لائی جا، رائٹ. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ آن لائن یا کسی سائٹ پہ جا کے پرچیز کر رہے ہو تو خود کو سیف رکھنا از آلویز اپ ٹو یو. یو کانٹ ایکسپیکٹ کہ دوسرا بندہ آپ کا خیال رکھے گا، دوسرا بندہ آپ کا خیال یا آپ کو دیکھے گا. نہیں، اگر ایک بندہ ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا کہ یار 1200 والا آئی فون مجھے 600 میں مل رہا ہے، کیا اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پرسنلی میرا ایکسپوجر نہیں رہا ایسے کال سینٹر سے یا ایسی کسی بھی فیلڈ سے، تو آئی ایم ناٹ شیور کہ یہ کیسے کام کرتا ہے. بٹ اسٹل ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر آپ کو کوئی تھوڑی اماؤنٹ آفر کر کے فول کر رہا ہے تو اٹس یور قصور، آپ کا فالٹ ہے، کسی دوسرے بندے کا نہیں ہے. آپ اسے موقع دے رہے ہو تو آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا اس طرف آئیں گے کہ آپ مجھے تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں کہ آئی بیکس کون کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے گوروں کو، اور
ایسی کیا ریزن ہے کہ وہ اتنا فیمس ہے ہمارے اس ایریا کے اندر؟ دیکھیں، پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آئی بیکس از اے ویری بگ کمپنی. پاکستان کا یو کین سے کہ یہ سب سے بڑا کال سینٹر ہے. لیٹس ناٹ کال اٹ کال سینٹر، لیٹس کال اٹ این آؤٹ سورسنگ کمپنی، کیونکہ یہ یہاں پہ بیٹھے اپنی سروسز آؤٹ سورس کر رہے ہیں. باقی دوسری وجہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو اس کے مشہور ہونے کی ہے وہ یہ ہے کہ دے پے یو گڈ. اور اگر بات کی جائے کہ ٹھیک ہے اور کمپنیز آپ کو پے کر رہی ہیں، لیکن یہاں پہ دیر از اے سینس آف سیکورٹی، پوری ہی لیجیٹمیٹ کمپنی ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ کو سارا کچھ دے رہی ہے، وہاں پہ آپ جا رہے ہو، یو فیل سیکیور. ایک بہت ہی اچھا انوائرمنٹ دیکھنے کو ملتا ہے آپ کو، جو کہ دوسری کمپنیز یا باقی جگہوں پہ آپ کو نہیں ملتا. کیونکہ کیمپینز چھوٹی ہوتی ہیں، آلسو کلائنٹ کا نہیں پتہ ہوتا کہ کب بھاگ جائے. اگر آپ ایسی کسی بڑی کمپنی میں جاتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک میچورڈ کیمپین ہے ان کے پاس، کلائنٹ ان کا پکا ہے. اگر آپ وہاں پہ جا رہے ہو، وہاں پہ آپ کام کر رہے ہو، تو یو گوئنگ ٹو بی دیئر فار اے لانگ ٹائم. یہ نہیں ہے کہ آپ نے 1 مہینہ کام کیا، 2 مہینے کام کیا اینڈ دین یو آؤٹ. نہیں، آپ گئے ہو، آپ نے کام کرنا ہے. جب تک آپ اچھا کام کر رہے ہو، یو آر دیئر. اینڈ دیٹ از پارٹ آف دا ریزن وائی آئی ہیو بین ود آئی بیکس فار دا پاسٹ 2 years. ہم اسٹوری لائن کی بات کریں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک ساؤتھ پنجاب کا ایک ایسا پرسن، ایسا لڑکا جو کہ ڈریم کر رہا ہے کہ اس نے کسی کال سینٹر میں جا کے جاب کرنی ہے، اپنی انگلش امپروو کرنی ہے، اچھا کمانا ہے، کیونکہ ان دی اینڈ میجرلی ہر بندہ یہ سنتا ہے کہ فلاں کے بندے نے اتنے پیسے اتنے ملین کمائے ہیں، فلاں کے بندے نے کمپین کر کے اتنے ملین کمائے ہیں. تو وٹ ڈو یو تھنک کہ ساؤتھ پنجاب کے کسی بھی ایک اوبیسلی بیکورڈ ایریا ہے، تو یہاں سے جو پرسن لاہور میں جائے گا تو اس کو آپ کون کون سی ایسی ٹپس دینا چاہو گے کہ وہ اپنا کیریئر جو ہے بلڈ کر سکتا ہے یا اپنے آپ کو گروم کر سکتا ہے؟ دیکھیں، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ترقی یا پروگریس یا سکسیس اسی بندے کو ملتی ہے جو موٹیویٹڈ ہوتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ اس نے کام کرنا ہے. بٹ آئی وڈ سے دس کہ یہ جو انڈسٹری ہے، ڈونٹ جوائن اٹ تھنکنگ کہ اس میں آپ نے اپنا ایک ڈریم کریئر بلڈ کرنا. اٹ کانٹ بی ٹریٹڈ ایز دیٹ. ٹھیک ہے، آپ کو فار دا ٹائم بینگ پیسہ مل رہا ہے، یو آر ہیونگ اے گڈ ٹائم، لیکن لانگ ٹرم کا سوچ کے اس انڈسٹری میں اگر آپ جا رہے ہو تو آپ غلطی کر رہے ہو. اینڈ آئی ایم سیئنگ دس آن کیمرہ. یہ انڈسٹری ایسی نہیں ہے کہ آپ اس میں ایک کریئر بلڈ کرنے کی سوچ سے جاؤ، انلیس کہ آپ اپنا کوئی کام اسٹارٹ کر رہے ہو، اپنا سیٹ اپ کر رہے ہو اینڈ یو وانٹ ٹو پرووائڈ دوز سروسز. بٹ جب تک آپ کا اپنا نہیں ہے، دوسری کمپنیز کے لیے کام کر کے اٹس ناٹ دیٹ اٹریکٹیو، اٹس ناٹ دیٹ گڈ. اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے خود ایک ایسی اسٹوری میرے سامنے ہے کہ میرے خود کے فرینڈ نے کال سینٹر میں جاب کرتا تھا. وہ بہت ویل نون ہے، میں نیم نہیں لینا چاہوں گا، وہ لاہور میں ہے، کیولری گراؤنڈ میں. مگر میں نے اس کا پیک دیکھا ہے جب وہ جاب کر رہا تھا. وہ چھوڑ کے اس نے اپنا کال سینٹر بلڈ کیا ہے، اور میں نے اس کا بیکورڈ دیکھا ہے. جب وہ نیچے گرا ہے، وہ بہت مطلب کہ ایک تباہی تھی. آئی ڈونٹ تھنک سو کہ جو میری پرسنلی اوپینین بھی یہی ہے کہ اگر وہ کسی بھی اسکیم کمپین کے اندر وہ ورک کر رہا تھا تو وٹ ڈو یو تھنک کہ یہ لانگ ٹرم گیم ہے یا نہیں؟ جب بات آتی ہے چوری کی تو وی ہیو اے سیئنگ کہ کھاتا چور ہمیشہ پکڑا جاتا ہے. آئی ایم شیور یو آر اویئر آف اٹ. اگر آپ لیجیٹمیٹ کوئی کام کر رہے ہو، آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں، اگر آپ کو کوئی غیر قانونی کام ہے تو دیر از آلویز گوئنگ ٹو بی دیٹ فیئر کہ اف آئی گیٹ کاٹ آئی ایم فکڈ، رائٹ. تو اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ آئی ہیو مچ ٹو سے. یہی ہے کہ 2 نمبری کر رہے ہو، پکڑے گئے تو لگیں گے. میرا آپ سے لاسٹ جو کویشچن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو 2 years ہو گئے کام کرتے ہوئے. آپ اس سے پہلے بھی کال سینٹر کی انڈسٹری سے اویئر رہے ہوں گے، تو آپ کا ایسا کیا اوپینین ہے کہ آپ یہ کہنا چاہو گے کہ کال سینٹر کی جو انڈسٹری ہے یا کال سینٹر کا یہ کیریئر ہے جو یہ لانگ لاسٹنگ ہے یا نہیں؟ اور اگر کوئی بندہ اس بارے میں پلان کر رہا ہے کہ وہ اس انڈسٹری میں آنا چاہ رہا ہے تو وٹ ڈو یو تھنک کہ وہ اپنا کیریئر بلڈ کر پائے گا یا نہیں؟ دیکھیں، اس کی میں آپ کو سمپل مثال دیتا ہوں، اور یہ بات میری تھوڑی سی لمبی ہوگی.
معذرت کے ساتھ. میری ڈگری ہے کمپیوٹر انجینئرنگ کی. میں یہاں سے نکلا, لاہور گیا, اور میں اپنے دماغ میں سوچ کے گیا تھا کہ وہاں پہ بھائی ہوٹل پہ اگر ہمیں ویٹر بھی لگنا پڑنا ہے نا تو لگ کے جائیں گے. گھر سے نکلیں, کچھ کرنا ہے تو کچھ کریں گے. وہاں پہ پہنچے, ایک دو دوستوں کو کال ملائی جو سافٹ ویئر ہاؤسز میں کام کر رہے ہیں کہ یار کچھ کراؤ, کچھ بناؤ ہمارا, ہم بھی آ گئے آپ کے شہر میں. تو بہت سی جگہوں سے رسپانس آتا ہے کہ یار جانی ہمارے سافٹ ویئر ہاؤسز والے نہیں کر رہے, چلو میں کچھ کرتا ہوں, میں بات کرتا ہوں. یا کہیں سے اگر رسپانس آتا ہے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہمارا سافٹ ویئر ہاؤس شاید انٹرنشپ آپ کو آفر کر دے لیکن پے نہیں کریں گے, پے نہیں کریں گے. اور پھر اگر پے بھی کر رہے ہیں تو آپ کو 10,000 15,000 20,000 آفر کر رہے ہیں, اس میں وہ اتنا لوکریٹو نہیں ہے. پھر آپ وہاں پہ جاتے ہو, آپ 3 مہینے 4 مہینے انٹرنشپ پہ لگاتے ہو, 5 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, 6 مہینے بھی لگ جاتے ہیں, جب تک آپ کو کام نہیں آ رہا, کیونکہ اٹس اے اسکل آبویسلی. جب آپ کو کام آ گیا تو پھر آپ کو کمپنی رکھتی ہے جی پروبیشن پہ ہم آپ کو کتنا پے کریں گے, 35,000 40,000 30,000 25,000. لاہور جیسے شہر میں اگر آپ اچھا رہ رہے ہو اور گزارے لائق کھا رہے ہو, آپ کا مہینے کا خرچہ ہے 30 سے 35,000. اور اگر آپ کا سافٹ ویئر ہاؤس دے رہا ہے 20 سے 25,000, آپ نے سافٹ ویئر ہاؤس تک جانا آنا بھی کرنا ہے, کھانا بھی کرنا ہے, رہائش بھی کرنی ہے, ناٹ انف. پھر آپ کے پاس کیا آپشن بچتا ہے, یار دیر ہیز ٹو بی سم ایزی ورک جس میں بہت زیادہ محنت نہیں ہے, بہت زیادہ اسکل نہیں ہے, لیکن پیسہ ہے. اینڈ دس از ون آف دا ریزنس وائی کال سینٹرز آر سو فیمس اور سو ان ٹرینڈ ایٹ دا مومنٹ, اٹس بیکاز دے پے یو گڈ. اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھے باہر کے کلائنٹس کو یا گوروں کو ایک سروس پرووائڈ کر رہے ہو, تو دے آر گونا پے یو گڈ. پے اچھی ہے, کام چل رہا ہے, کرو جاؤ, یا پھر انڈیپینڈنٹ یہاں سے کماؤ, بٹ یور گول شوڈ آلویز بی ٹو ہیو سم تھنگ آف یور اون. اس میں آپ لانگ کریئر کی اگر بات کرتے ہو تو یس آئی ہیو سین پیپل جو پچھلے 15-20-30 سال سے 15-20 سال تو ہو گئے ہیں, کم از کم 30 نہیں کرتے, 15-20 سال سے وہ اس انڈسٹری میں ہی ہیں. آئی ہیو سین پیپل, میں I'm 25 years of age at the moment, اور میں نے اپنے ساتھ 50 سال کے لوگوں کو بیٹھے کام کرتے دیکھا. وائی؟ دیر انگلش از گڈ, گھر کے حالات خراب ہیں اور کہیں کچھ نہیں ہو رہا, یہاں پہ کر لیتے ہیں. اور ہمارے ملک کے حالات بھی ایسے ہیں کہ آپ کوئی بھی فیلڈ میں ڈگری کر لو, کوئی بھی آپ نے ڈگری پکڑ لی ہے, جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہو, مارکیٹ سے ایکسپوز ہوتے ہو تو آپ کو کام نہیں ملتا. کیوں؟ کیونکہ کام ہے ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ ملک کے حالات برے ہیں. تو ہاں, جب تک آپ کو اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ یا اپنی پسند کا کام نہیں مل رہا, تب تک کے لیے یہ کام بہترین ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کام کر رہے ہو تو آپ کو پے اچھا کر رہے ہیں. مین ٹو سے کہ آپ جو بھی سروسز آپ پرووائڈ کر رہے ہیں ابیکس میں آ کے, تو اٹس ناٹ اے فل پروفیشنل سروسز. آپ جسٹ ایک کمپین رن کر رہے ہیں, آپ لوگوں سے کال پہ بات کر رہے ہیں, ان کو اپنی چیز سیل کر رہے ہیں, یا کیا کر رہے ہیں آپ؟ جب بات آتی ہے سیل کرنے کی تو آپ کے پاس سارے کال سینٹرز سیل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. دیر آر ڈفرینٹ تھنگس. دیر آر جب آپ اگر آپ دیکھو لنکڈن پہ دیکھ لو, جب ہائرنگ ہو رہی ہوتی ہے تو کچھ رولز ہوتے ہیں کسٹمر سیلز ریپرزینٹیو, اور کچھ رولز آپ کے پاس ہوتے ہیں کسٹمر سروس ریپرزینٹیو, کچھ رولز آپ کے پاس ہوتے ہیں کسٹمر سکسیس ریپرزینٹیو. All three of these are different. Customer sales representative is always going to be selling. Customer service representative is, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جیسے ہمارے پاس یہاں پہ سیلولر نیٹورکس ہیں, PDCL لے لو, جیز لے لو, ٹیلنور لے لو. آپ کو کوئی مسئلہ ہے, آپ نے کال کیا, آگے سے آواز آتی ہے جی بلال بات کروں, فرمائیے کیا خدمت کروں آپ کی. دیٹ از کسٹمر سروس. اس میں کسٹمر ریچ آؤٹ کر رہے ہیں کمپنی کو کہ ہاں بھی میرے پاس یہ مسئلہ ہے, مجھے اس کا حل بتاؤ. وہ سمپلی بیٹھ کر آپ کو بتاتا ہے کہ یار یہ کر لو, آپ کا مسئلہ حل ہو گیا. دیٹس دا انڈسٹری آئی ایم ان. ٹھیک ہے, سیلز نکل گئی, کسٹمر سروس نکل گئی. پھر ہوتی ہے کسٹمر سکسیس ریپرزینٹیو. اس کی میں آپ کو مثال دے دوں کہ کبھی کبھی آپ نے کوئی سروس لی, بعد میں کمپنی آپ کو کال کرتی ہے, ہاں سر آپ نے یہ سروس لی تھی, آپ مطمئن ہیں, آپ کو اچھا لگا, اور آپ بولتے ہو جی میں مطمئن ہوں, بہت اچھا تھا, گڈ. ناؤ دیٹ از کسٹمر سکسیس. تو کال سینٹر انڈسٹری کو آپ صرف ایک پوائنٹ پہ نیرو ڈاؤن کر رہے ہو, وہ سیلس کا نہیں. اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ سیلس, اٹس اے واسٹ انڈسٹری. اٹس اے فل کنسلٹنسی سروس.
اسی لیے اس کو آؤٹ سورسنگ ہم بول رہے ہیں. تھینک یو مسٹر شفیق فار شیئرنگ یور انسائٹس ریلیٹڈ ٹو یور کیریئر. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں بات ہوگی. سی یو گائز ان دا نیکسٹ ون. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.